When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. اور جب آپ اپنی منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کی منزل بھی چاہتی ہے کہ آپ اس تک پہنچیں۔ کوئی بھی مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، مشکلات اور ناکامیاں اس کا لازمی حصہ ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو اس کہانی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں اور اپنے خوابوں کا پیچھا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں کہانی میں دو کردار دکھائے گئے ہیں۔ ایک اسپین کے ساحلی شہر میں بیکری چلانے والا وہ بیکر جو سنتیاگو کی طرح دنیا کا سفر کرنا چاہتا تھا، دوسرا افریقہ کے شہر میں شیشے کی دکان کا مالک جو جوانی سے ہی حج پہ جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکا۔ ان دونوں نے شروعات میں یہی سوچا تھا کہ پہلے اپنے کاروبار کو سیٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے سفر کریں گے، لیکن دونوں اپنے کاروبار اور زندگی کی مصروفیات میں ایسے پھنسے کہ وہ پھر کبھی سفر نہ کر سکے اور ان کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے خواب ہی بن گیا۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ ہے قربانی۔ خواب اور خوابوں کی منزل قربانی مانگتی ہے، لیکن ہم سب بھی جو ہے وہ شیشے والے اور بیکری والے کی طرح ہوتے ہیں جو قربانی سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ پہلے سیٹل ہو جائیں اور اس کے بعد اپنے خوابوں کا پیچھا کریں، کیونکہ تب سیٹل ہونا اور سیٹل ہونے کے بعد اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنا آپ کی زندگی کا مقصد بن چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کبھی نہیں کر سکیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا یا وہ وقت نکل چکا ہوگا جس میں آپ نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کی کوئی خواہش ہے اور کوئی مقصد ہے تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ لیسن نمبر 3 ہے وہ یہ کوئی بھی مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، مشکلات اور ناکامیاں اس کا لازمی حصہ ہیں۔ انسان کو ناکام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اس تیاری کے لیے ہوتی ہیں، اس امتحان کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں جو اسے اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے دینا پڑتا ہے۔ یہ مشکلات یہ جانچنے کے لیے ہوتی ہیں کہ آیا وہ اپنے مقصد میں سچا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی اپنی منزل میں وقتی مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہرگز ہمت نہ ہاریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس کہانی میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ سیکھنے کا سب سے بہترین عمل وہ ہے پریکٹیکل، یعنی آپ پریکٹیکل کر کے ہی جتنا سیکھ سکتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہانی میں دو کردار دکھائے گئے ہیں۔ پہلا مرکزی کردار سنتیاگو اور دوسرا وہ انگریز جو اسے سنتیاگو کو صحرا میں ملتا ہے۔ انگریز سیکھنا چاہتا تھا کہ دھات کو کس طرح سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے 10 سال تک دنیا بھر کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی بھی کسی بھی دھات کو سونے میں بدلنے میں ناکام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی پریکٹیکل ہی نہیں کیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سنتیاگو، اس نے جب خواب دیکھا کہ اسے مصر کی طرف جانا ہے تو اس نے کتابیں پڑھنے کے بجائے اور ریسرچ کرنے کے بجائے سیدھا سفر شروع کر دیا۔ نتیجتاً 2 سے 3 سال کے سفر کے اندر اسے نہ صرف وہ خزانہ مل گیا بلکہ اس سفر کے دوران اس کو زندگی کے متعلق اچھے اور برے تجربات حاصل ہوئے، سچی محبت ملی اور دنیا گھومنے کا موقع ملا۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن صرف کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ کتابوں کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل بھی کرنا چاہیے۔ اس کی مثال اگر دی جائے تو یوں ہوگی کہ اگر آپ 20% کتابیں پڑھتے ہیں تو 80% عمل کریں۔ پانچواں سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہر شخص مختلف ہے، لہٰذا اس کی کہانی بھی مختلف ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، یا ہو بھی جاتے ہیں تو اتنے نہیں ہو پاتے جتنا کہ ہم اگر نیچرلی کوئی کام کرتے تو ہو جاتے۔ لہٰذا سیکھیں سب سے، لیکن کسی اور کی کہانی کی نقل کرنے کے بجائے اپنی کہانی خود تخلیق کریں، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو نمبر 1 پوائنٹ میں بتایا گیا تھا۔ مولانا رومی کا قول ہے کہ جو تم تلاش کر رہے ہو وہ خود تمہاری تلاش میں ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی فیلنگ آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ غیبی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ قسمت ہے اور آپ کو وہی کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس بات کا خیال آپ کے دل میں کبھی بھی نہیں آتا، اور جب آپ اپنی منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کی منزل بھی چاہتی ہے کہ آپ اس تک پہنچیں۔
اس بات کو الکیمسٹ رائٹر پاولو کویلو نے یوں کہی ہے: when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.